ویلکم بیک ناظرین. اچھا شہری، آپ نے سنی بات ان کی موعید کی، اور انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ایک اسٹریٹجک لیول پہ ڈائیورجنس ہے. تو یہ ہلری کلنٹن جو آ رہی ہیں اور وہ لوگوں سے بات چیت کریں گی، ان کا خیال ہے ماحول بہتر ہو جائے گا. جی دیکھیے، اگر ان کا خیال ہے ماحول بہتر ہوگا تو یہ بہت مثبت ایک انیشیٹو ہے، اور اس بات پر ہمیں نہیں، میں سمجھتی ہوں، گرمی سردی کرنی چاہیے کہ وہ آ رہی ہیں. نہیں وہ تو دیٹ گوز وداؤٹ وہ آ رہی ہیں، اور اس وقت ہے بہت بڑا اسٹریٹجک ڈائیورجنس. موعید صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وہی گروپ ہے جس میں اور آپ لاسٹ منٹ پر نہیں گئے ہیں، کیونکہ یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے پاکستان کی عوام کی آواز امریکہ تک چیدہ پہنچنی شروع ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایگزیکٹو کچھ چاہ رہا ہے اور ان کی کانگریس کچھ اور چاہے. تو جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیری لوگر بل کے بارے میں صرف نہیں ہے ہمارے مسائل ایک تناظر میں ہیں لارجر ہمارے ریلیشن شپ کے بارے میں، جس کو ریڈیفائن اس لیے میں کہہ رہی ہوں کرنا پڑے گا تاکہ ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کو جمہوریت تھوڑا سا بتائیے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ریڈیفائن. مثلاً ان کو ہمارے آرٹیکولیٹڈ انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں جب ان کے سیکیورٹی ایجنسیز آتے ہیں ان کی مشنز کو تحفظ دینے کے لیے، بلیک واٹر، ان کا بلیک واٹر ایک میتھ بنی ہوئی ہے. نہیں بٹ ایک بہت بڑی بات بن کے ایکسی اور ڈنکور ریلی ہیں اور دوسرے اور دیگر اس طرح کی ایجنسیز، مگر وہ ایک سمبل تو بن چکا ہے. اور عوام الناس کے علاوہ آپ کی وائٹ کالر لوگوں نے اس بات پر سخت تنقید کی ہے. تو ایک یونٹی اس پر ہو گئی ہے. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں وہ نہیں ہو سکتا جو افغانستان اور عراق میں ہو سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انہیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ یہاں سینسٹیوٹیز بہت ہائی ہیں، اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہم ریڈیفائن اس لیے کرنا پڑے گا کہ مثلاً اگر ڈنکور والے یہاں ہیں، کیونکہ ہم بھی اسٹریچ تھے نا، ہم نہیں اتنی سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے، تو ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ہو سکتی. کوئی کچھ کرے تو ان کو یہیں پھر ان کا سزا جزا کا مسئلہ ہوگا، اور یہ امریکن سٹیزنز کا جیسے ہوتا ہے ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ہو سکتی، تب بھی وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. دوسری بات ان کو یہ دیکھنی پڑے گی کہ جہاں انڈیا کی بات ہوتی ہے جو ہر فورم پہ ہوتی ہے، کہ 1962 میں پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی تھی ایوب خان کے وقت میں، جب سائنو انڈین نہیں تو انہوں نے ڈویژنز پیچھے کیے تھے. پاکستان نے اپنے ڈویژنز، ملٹری نے ڈویژنز انڈیا سے پیچھے کیے انڈیا کو ریلیف دینے کے لیے امریکن ریکویسٹ پہ. ایسے بہت اور انسیڈنٹس ہیں، فاطمی چاپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جہاں امریکہ نے لیوریج استعمال کیا. امریکہ ہیز ٹو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ پاکستان ہے، افغانستان ہے اور انڈیا ہے. ایک کے بغیر آپ اس پورے خطے کو کنسیڈر اور ریکیلیبریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ میں سمجھتی ہوں مسائل کا حل ایک ایٹ لیسٹ وے فارورڈ ہوگا بنیادی. اور بہت باتیں ہیں کہ جی بلوچستان میں کیا ہے وغیرہ انڈیا کی، اگر آپ انڈیا سینٹرک بھی نہ ہوں، وہ جو ٹرائیکا پاکستان افغانستان اور انڈیا، اس کو لے کر کے چلنا پڑے گا، انٹر کنیکٹڈ ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ آگے بڑھے، امن خطے میں ہو، افغانستان میں براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو، انڈیا کی ہم عزت کریں، وہ ہماری عزت کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اس پرانے یہ جو ڈی لنکنگ ہوئی ہے پاکستان کی افغانستان سے، اس کو بدلنا ہوگا. جی فاطمی صاحب، انڈیا سے فاطمی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جب ہلری کلنٹن آ رہی، کچھ ایشوز جو ہیں انہوں نے شہری نے آئیڈینٹیفائی کیے، آپ بتائیے اور کون سے ایشوز ہیں جب ڈائیورجنس کی بات اب جیسے موعید کر رہے تھے کہ ایک اسٹریٹجک لگتا ہے ڈائیورجنس ہے، تو اس ماحول میں تو پھر چیلنج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ریلیشن شپ کو کس طریقے سے آپ لے کے آئیں آن ٹریک، جہاں کے ایکچولی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بار ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے، اس کو کس طرح؟ I just want to say فاطمی صاحب جیسے ایکسپرٹس بہت مدد کر سکتے ہیں. حکومت اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی. وہاں ان کو تھنک ٹینکس اور سیکیورٹی گروپس کا بہت بیکنگ ہوتی ہے، سول سوسائٹی کی. تو ادھر ہمیں بڑی مدد کرتے ہیں، نواز شریف کی کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں الحمدللہ ایکسپرٹیز ایکسپیرینس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے. ہم آپ لوگوں کو تو لاتے ہیں. اچھا سنیے، میں بہت اچھا کہ موعید نے بھی ریز کیا اور شری نے بھی ریز کیا. دیکھیے پاکستانیز کو آپ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دے دیں،
اور پریزیڈنٹ بش اس بات پر بہت فخر کرتے تھے کہ انہوں نے یہ زیرو سم گیم جو بڑا ایک مشہور ہے کہ اس کو ختم کر دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ زیرو سم گیم جو ہے 1000 سال رہے گا. کس کو کہہ رہے ہیں زیرو سم گیم؟ ایکسپلین کیجئے ذرا. انڈیا پاکستان. دیکھیے زیرو سم کا مطلب یہ ہے، امریکہ نے ایک فلسفی بنائی تھی کہ اگر 5 روپیہ پاکستان کو دیا جاتا ہے تو گویا انڈیا کے 5 روپیہ کم ہو جاتا ہے، اور 10 روپیہ ادھر دیا جاتا ہے تو ادھر کا حصہ کم ہو جاتا ہے. تو بش صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں کے ساتھ تعلقات آن اٹس اون میرٹس ہوں گے. بہت اچھی بات ہے، بہت مشرف صاحب نے بھی بہت اس کو سراہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے لاس کو ٹریش کیا، انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو ٹریش کیا، اور انڈیا کو انپریزیڈنٹڈ کنسیشنز دے دیا. اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہماری بجٹ سے بھی خرچ کرنے پر ان کو اعتراض ہے. کیری لوگر بل میں وہ ایک ہے تو اسی کا میں ذکر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اس کی تھنکنگ پبلک کے لیے، فوج کے لیے، عوام کے لیے ایک یہ ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. اب یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ اب اس کو تھوڑا شفٹ کیا گیا ہے، اور کمال یہ ہے بدقسمتی کہ یہ حکومت کے سارے سربراہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی یہ تھریٹ نہیں محسوس ہونے کا کوئی ہے نہیں. یہ تو تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن کے لیڈرز بھی تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے ہاں اس کے باوجود پریزیڈنٹ کیسا لگے گا کہتے ہیں کہ تھریٹ پرسپشن ہے انڈیا سے. اچھا تھوڑی سی میں ہسٹری پر جاؤں گا. یہ ہمیں بتانا ضرورت ہے، ہر دن صبح دوپہر شام کہنے کی ضرورت ہے امریکنز کو کہ آپ کے صدر نے اپنے الیکشن کیمپین میں بار بار ایمفسائز کیا تھا ریجنل اپروچ کا. آپ نے آپ کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے اپوزیشن پر آپ نے ساری کانسیپٹ کو ابینڈن کر دیا. دیکھیے ریزولوشن جو ہے اس خطے کا ریجنل اپروچ ہی کے بیسس پر ہو سکتا ہے. آپ ایک ایک انڈیویجول کنٹری کے پرابلمز کو آپ نہیں ریزالو کر سکتے. ایک انٹرنزک لنکیج ہے پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کو. اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی اگر سچ مچ اس کو کرنا ہے ریزالو تو وہ تو بڑا کلیئر ہے. تو اس کو ہمیں کہنا پڑے گا، اور ٹھیک ہے ایک دن میں نہیں فرق پڑے گا، 2 دن میں نہیں فرق پڑے گا، بٹ ایونچولی امریکہ میں بھی اس بات کی ریئلائزیشن آئے گی تھنک ٹینکس کے تھرو، میڈیا کے تھرو، کہ بھائی آپ کیسے ریزالو کریں گے. اب کوئی یہ ٹیررزم تو کوئی کنفائنڈ بارڈرز کے اندر نہیں ہے نا، یہ تو کراس بارڈر ایک ایشو ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو کوآپریشن کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی آپ ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ کیجئے سینٹرل ایشیا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک ریجنل اپروچ نہیں ہو. آپ انرجی پائپ لائنز لے آئیں، وہ کیسے ہوگا جب تک آپ ریجنل اپروچ. تو وہ ایک اکنامک فرنٹ پہ ریجنل اپروچ ان کو بہت پسند ہے. سیکیورٹی پہ نہیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اٹ کین ناٹ بی à la carte menu, it has to be acceptable to all. buffet he wants. تو حاجی صاحب یہ جو دونوں نے آپ کے ساتھ لبرلز بیٹھے ہیں جنہوں نے بات کیا وہ سے اگری کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملک کی مفاد کے لیے ہم سب کا ایک ہی سوچ ہے، چاہے اپوزیشن ہے چاہے سیاسی جماعتیں، کہ ہمارے ملک اور اس کی خود مختاری ہم سب پر فرض ہے. اور اگر جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ میں تو یہ جو جمہوریت ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ کیونکہ آپ رولنگ کولیشن رولنگ میں نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا یہ کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ آپ کے تھرو اور آپ کے چینل کے تھرو کریں، لیکن آپ نہیں چھوڑتے ہیں. نہیں کہتے ہیں. میں ابھی آج دیکھو ایک فون پہ جنرل پرویز مشرف نے پورے پاکستان کو امریکہ کے حوالے کیا، اور ان کی حکومت نے تو کیری لوگر بل پہ کچھ بولا ہی نہیں. جب تک کہ اپوزیشن آپ بھی کچھ نہیں بولے، آپ سب نے کہا سبحان اللہ. مجھے آپ 1 منٹ دے دیں. یعنی پورے ایک فون پہ پورے پاکستان کو امریکہ کے جولی میں ڈالا، لیکن اس کسی ایک شخص نے بھی پارلیمنٹ میں کچھ نہیں بولا. اور یہ حکومت تو آپ تو نہیں اس کا لے سکتے کریڈٹ، وہ تو اپوزیشن پولیسر، آپ لوگ تو سائن کرتے ہیں. نہیں ابھی آپ کو نہیں ایسی نہیں ہے نہیں. اور اب نہیں، اب کیری لوگر بل ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں ایوانوں میں جمہوریت کی وجہ سے اس پہ کتنی بحث ہوئی، اور یہ جا کے امریکہ کو ایک میسج کرنے ہو گیا کہ یار اس میں پبلک جمہوریت لے سکتی ہے، حکومت نہیں لے سکتی. جمہوریت جمہوریت ہو گیا. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. اب لگتا یوں ہے کہ ہلری کلنٹن صاحبہ آئیں گی، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے یقیناً کہ تعلقات بہتر ہوں، اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں جو پبلک اوپینین ہے اس کو سنوارا جائے کسی طریقے سے امریکہ کے حق میں. لیکن آپ نے ہماری جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی گفتگو سنی کہ جب تک
स्पेसिफिक पॉलिसी इश्यूज जो हैं, जो मसाइल हैं जिनकी इन्होंने निशानदही की है, अगर अमेरिका उन मसाइल पर नहीं रिव्यू करेगा अपनी पॉलिसी उन मसाइल के हवाले से, तो ये जो कशीदगी है ताल्लुकात में, ये इसमें कमी नहीं आएगी। आने वाले दिनों में ये कशीदगी बढ़ सकती है। इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।